سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے آدمیوں کو ان کی موت کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے انتقال کر گیا، وہ آدمی جو لوگوں کو علم سکھائے تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اسے اجر ملتا رہے گا، وہ آدمی جو صدقہ کرے تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور وہ آدمی جو نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ حدیث نمبر 3635 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا تو وہ پوچھے گا، اے میرے رب، یہ درجہ میرے لیے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے حق میں تمہارے بیٹے کی دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 3636 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو ایسی نیکی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جس پر اس کے بعد بھی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تک ثواب سے نوازتا رہتا ہے، اور قیامت کے روز اسے پورا ثواب عطا کرے گا۔ حدیث نمبر 3638 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے ماں سوائے روزے کے، وہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ فحش کلامی کرے، نہ شور مچائے اور نہ جاہلانہ کلام کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کہے، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پاکیزہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، وہ ان کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو افطاری کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ حدیث نمبر 3639 مسند احمد۔